بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پارٹ 5 آج ہم اس کا کریں گے۔ اس سے پہلے میں اس کا 4 پارٹ جو ہے وہ کر چکا ہوں، ان کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ آپ چینل کی پلے لسٹ میں بھی جا سکتے ہیں، وہاں 4 پارٹ موجود ہیں، آپ وہ پہلے ضرور دیکھیں تاکہ یہ ترتیب برقرار رہے، آپ کو مزہ آئے گا یہ پورا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہوئے۔ بت پرستی سے نفرت۔ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک و بت پرستی اور اس کے تمام مظاہر و لوازم سے سخت نفرت تھی، اور قبل نبوت کی زندگی میں آپ کا دامن کبھی اس کے غبار تک سے آلودہ نہیں ہوا۔ بخاری ابواب المناقب میں حدیث زید بن عمر بن نفیل کے زیر عنوان حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بتوں کے چڑھاوے کا کھانا اور ان کے لیے قربان کیے ہوئے جانور کا گوشت پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانے سے انکار کر دیا۔ مسند احمد میں حضرت عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ایک پڑوسی نے بیان کیا کہ ایک روز میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے یہ فرماتے سنا کہ اے خدیجہ، خدائی قسم میں ہرگز لات اور عزیٰ کی عبادت نہ کروں گا، خدائی قسم میں کبھی ان کی عبادت نہ کروں گا۔ جواب میں حضرت خدیجہ کہہ رہی تھیں کہ چھوڑیے لات کو اور چھوڑیے عزیٰ کو۔ اس واقعے کو بیان کر کے اس پڑوسی نے حضرت عروہ کو بتایا کہ اس زمانے میں قریش کے لوگ رات کو سونے سے پہلے ان بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اغلب یہ ہے کہ یہ حضور کی ازدواجی زندگی کے آغاز کا واقعہ ہوگا۔ سفر شام اور بحیرہ راہب کا واقعہ، بحیری یا بحیرہ کہا جاتا ہے، اس کا واقعہ۔ ایک مرتبہ ابو طالب ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام جانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 12 سال تھی۔ جب ابو طالب چلنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لپٹ گئے، اور ابن سعید کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، چچا جان، آپ مجھے کس پر چھوڑے جا رہے ہیں؟ میری نہ ماں ہے نہ باپ جو میری دیکھ بھال کرے۔ اس پر ابو طالب کا دل پگھل گیا اور انہوں نے کہا کہ خدائی قسم، میں نہ اسے جدا کروں گا نہ اس سے جدا ہوں گا، یہ میرے ساتھ جائے گا۔ یہ قافلہ جب شام کے علاقے میں بصرہ پہنچا اور بحیرہ راہب کے صومعے کے پاس ٹھہرا تو اپنے معمول کے خلاف وہ باہر نکل کر آیا، حالانکہ وہ کبھی کسی قافلے کے لیے اپنے صومعے سے نہ نکلتا تھا۔ اس نے قافلے کے لیے کھانا پکوایا اور دعوت دی کہ سب لوگ آئیں، کوئی پیچھے نہ رہے۔ دعوت پر سب قافلے والے گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی کم سنی کے باعث سے پڑاؤ میں چھوڑ گئے۔ بحیرہ نے پوچھا کہ سب لوگ آ گئے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ بس ایک کم سن لڑکا ہے جسے ہم اپنے سامان کے ساتھ پڑاؤ میں چھوڑ آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، اسے بھی بلاؤ۔ قریش میں سے ایک آدمی نے کہا، لات اور عزیٰ کی قسم، یہ ہمارے لیے بری بات ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کھانے میں شریک نہ ہوں۔ چنانچہ وہ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بحیرہ آپ کو بڑے غور سے دیکھتا رہا۔ کھانے کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میاں لڑکے، میں تم کو لات و عزیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ جو کچھ میں پوچھوں اس کا جواب دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لات و عزیٰ کی قسم نہ دو، میں ان سے بڑھ کر کسی سے بغض نہیں رکھتا۔ اس نے کہا کہ اچھا، اللہ کے واسطے مجھے ان باتوں کا جواب دو جو میں پوچھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہے پوچھو۔ اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اور دوسرے امور کے بارے میں دریافت کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے رہے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد پھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کے بعد اس نے ابو طالب سے پوچھا کہ یہ آپ کا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے کہا کہ اس لڑکے کا باپ زندہ نہیں ہو سکتا۔ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بھتیجا ہے۔ اس نے کہا، تم نے سچ کہا۔ پھر بحیرہ نے کہا، اپنے بھتیجے کو اپنے وطن واپس لے جاؤ اور یہودیوں سے اس کو بچاؤ، واللہ اگر انہوں نے اس کو دیکھ کر وہ باتیں پہچان لی جو میں نے پہچانی ہیں تو وہ اس کے ساتھ کوئی شرارت کریں گے، کیونکہ تمہارا یہ بھتیجا بڑی عظیم شخصیت کا مالک ہے۔ چنانچہ ابو طالب نے جلدی اپنا تجارتی کام انجام دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس چلے گئے۔ یہ واقعہ ہے جس پر مستشرقین نے بہت سے قیاسات کی عمارت اٹھائی ہے
اور ان علوم کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے عیسائی راہبوں سے حاصل کردہ معلومات قرار دیا ہے۔ اس پر مزید خود ہمارے ہاں کی بعض روایت میں ایسی ہیں جو ایک حد تک ان قیاسات کو تقویت پہنچاتی ہیں۔ دراصل یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ ایک زاہد مرتاض آدمی جس نے مجاہدوں سے اپنی روحانی قوتوں کو نشو و نما دیا ہو، کچھ غیر معمولی برکات کے اثرات دے کر محسوس کر لے کہ اس قافلے میں کوئی عظیم شخصیت موجود ہے اور آپ کو دیکھ کر اسے اپنے اندازوں کی تصدیق ہو گئی ہو۔ نیز اس نے اس خیال سے کہ یہودی ایک حاسد قوم ہے اور وہ عرب کے عموم میں کسی عظیم شخصیت کے ظہور کو اپنے لیے خطرہ سمجھ کر اس کے در پہ آزار ہو سکتے ہیں، ابو طالب کو ان سے بچانے کا مشورہ دیا ہو۔ لیکن یہ بات قابل تسلیم نہیں ہے کہ اس نے یہ سمجھ لیا ہو کہ آپ ہی وہ ہونے والے نبی ہیں جن کے آنے کی خبر پچھلی کتاب میں دی گئی ہے، کیونکہ پیشن گوئیوں سے یہ تو ضرور معلوم تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور ان کا نام محمد ہوگا، لیکن تعین کے ساتھ یہ معلوم کر لینا ممکن نہ تھا کہ حضور ہی وہ نبی ہیں۔ اس سلسلے میں جو روایت ہمارے محدثین نے نقل کی ہیں ان پر ہم ایک مجموعی نگاہ ڈالتے ہیں۔ بحیری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ یہ سید المرسلین ہیں، یہ سید العالمین ہیں، ان کو اعلان قریب رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمانے والا ہے۔ اس سے پوچھا گیا اور ترمذی وغیرہ بعض محدثین کی روایت میں ہے کہ قریش کے شیوخ نے اس سے پوچھا تمہیں اس کا علم کیسے ہوا؟ اس نے کہا جب تم سامنے سے آ رہے تھے تو ہر شجر و حجر سجدہ ریز تھا اور یہ ایک نبی کے سوا کسی کے لیے سجدہ ریز نہیں ہوتے، اور میں ان کو اس مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو ان کی پشت پر دونوں شانوں کے درمیان ہے، اور ہم ان کا ذکر اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ پھر اس نے ابو طالب سے کہا ہے کہ یہود سے ان کو خطرہ ہے، اسے واپس بھیج دو۔ ابن ابی شیبہ نے ابو موسیٰ اشعری سے جو روایت نقل کی ہے اس میں یہ ذکر بھی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صومعے کی طرف آ رہے تھے تو ایک بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر رہا تھا۔ اس کے بعد انہی روایت میں سے بعض میں یہ ہے کہ اس کے اصرار پر ابو طالب نے حضور کو ابو بکر اور بلال کے ساتھ واپس مکہ بھیج دیا، حالانکہ ابو بکر اس وقت 10 سال کے ہوں گے۔ ایک 12 سالہ لڑکے کو ان سے بھی چھوٹے لڑکوں کے ساتھ حفاظت کے لیے بھیجنا اور دوسرے بلال کا بھیجنا اول تو بجائے خود عجیب ہے، کیونکہ اس وقت بنی عبد المطلب سے ان کا کوئی واسطہ نہ تھا کہ ابو طالب ان سے کوئی خدمت لے سکتے۔ اس سفر کے متعلق یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ 7 رومی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے نکلے اور بحیری کے صومعے پر پہنچے۔ بحیری نے پوچھا کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ ایک نبی اس مہینے ادھر آنے والا ہے، اس لیے ہر طرف آدمی دوڑا دیے گئے ہیں اور ہم یہاں آئے ہیں۔ بحیری نے کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ جس کام کے کرنے کا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہو اسے کوئی شخص روک سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے ارادے سے باز آ گئے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ابھی حضور 12 برس ہی کے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی اور قریش کے لوگوں کو بھی اور روم تک کے ارباب اقتدار کو بھی یہ معلوم ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے والے ہیں۔ پھر اس واقعے کے 13 برس بعد 25 سال کی عمر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کر شام گئے تو ابو سعید نیشاپوری کی کتاب شرف المصطفیٰ کے حوالے سے حافظ ابن حجر اصابہ میں نقل کرتے ہیں کہ بحیری سے آپ کی دوبارہ ملاقات ہوئی اور اس موقع پر اس نے کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ نبی امی جن کی بشارت عیسیٰ ابن مریم نے دی تھی۔ اس بنا پر ابن مندہ اور ابو نعیم نے بحیری کو صحابہ میں شمار کیا ہے، اور حافظ ذہبی نے تجرید الصحابہ میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ پر ایمان لایا تھا۔ اسی دوسرے سفر شام کے سلسلے میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بصری میں حضور ایک درخت کے نیچے پھیرے جو نستورہ راہب کے صومعے کے پاس تھا۔ نستورہ باہر نکل کر آیا اور اس نے حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ سے جو حضور کے ساتھ دریافت کیا کہ اس درخت کے نیچے کون ٹھہرا ہے؟ اس نے کہا
قریش اہل حرم میں سے ایک شخص واقعی اور ابن الحق کی روایت ہے کہ اس پر نستورہ بولا کہ اس درخت کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آج تک یعنی تقریباً 600 برس تک نبی کے سوا کوئی نہیں ٹھہرا۔ ابو سعید نے اس کے بعد یہ اضافہ کیا ہے کہ پھر نستورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومے اور کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول وہ نبی امی ہیں جن کی بشارت عیسیٰ نے دی تھی، اور کہا تھا کہ میرے بعد اس درخت کے نیچے نبی امی کے سوا کوئی نہیں ٹھہرے گا۔ میسرہ نے اس قول کو ذہن نشین کر لیا۔ اس کے بعد حضور بصری کے بازار میں خرید و فروخت کرنے کے لیے نکلے۔ اس موقع پر ایک شخص سے قیمت کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختلاف ہو گیا۔ اس شخص نے کہا لات اور عزیٰ کی قسم کھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو کبھی ان کی قسم نہیں کھائی۔ اس پر اس نے کہا پھر میں آپ ہی کی بات مانتا ہوں، اور الگ لے جا کر میسرہ سے کہا یہ نبی ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں پاتے ہیں۔ میسرہ نے یہ بات بھی ذہن نشین کر لی۔ ابو نعیم کی روایت ہے کہ اس سفر میں میسرہ نے دیکھا کہ 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے رہتے ہیں۔ جب یہ قافلہ مکہ پہنچا تو دوپہر کا وقت تھا۔ حضرت خدیجہ اس وقت اپنے بالا خانے پر تھیں۔ انہوں نے بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر چلے آ رہے ہیں اور 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ ابو نعیم کے سوا دوسروں نے اس پر یہ اضافہ کیا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے ساتھ کی دوسری عورتوں کو بھی یہ منظر دکھایا اور وہ اس پر تعجب کرنے لگیں۔ پھر جب میسرہ حضرت خدیجہ کے پاس آیا تو انہوں نے اسے بتایا کہ میں نے یہ منظر دیکھا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو شام سے یہی کچھ دیکھتا چلا آ رہا ہوں۔ اس کے بعد اس نے ان کو وہ باتیں سنائیں جو نستورہ سے اس نے سنی تھیں، اور وہ واقعہ بھی بیان کیا جو شام کے ایک تاجر کے ساتھ مال کی قیمت پر اختلاف کے سلسلے میں پیش آیا تھا۔ ان روایات کو اگر تسلیم کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبوت سے 15 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ معلوم ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے والے ہیں۔ میسرہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی قریش کی متعدد خواتین کو بھی اس کا علم ہو چکا تھا، اور قریش کے جس قافلے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام گئے تھے وہ بھی اور مکہ کے لوگ بھی اس بات سے بے خبر نہ رہے ہوں گے کہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سایہ کر رہے ہیں، کیونکہ جب میسرہ اور حضرت خدیجہ اور دوسری خواتین ان کو دیکھ رہی تھیں تو دوسرے لوگوں سے یہ منظر کیسے مخفی رہا؟ ہمارے نزدیک یہ ساری باتیں اگرچہ اکابر اہل علم و روایت سے منقول ہیں مگر کئی وجوہ سے ناقابل قبول ہیں۔ اول تو یہ صریح قرآن کے خلاف پڑتے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے اور تمہیں امید نہ تھی کہ کتاب تم تک پہنچا دی جائے گی۔ القصص 82۔ اور ہرگز اس کے امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی۔ تم نہیں جانتے تھے کہ کتاب یا ایمان کیا ہے۔ الشورى 52۔ تم نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور نہ یہ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ یہ آیات اس باب میں بالکل قطعی ثبوت ہیں کہ نبوت کے منصب پر سرفراز ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے والے ہیں۔ حالانکہ اگر 12 برس ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہو چکا ہوتا اور 25 سال کی عمر میں اس کی مزید تصدیق ہو گئی ہوتی تو کوئی وجہ نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر کتاب کے نزول کی امید نہ رکھتے اور اس خیال سے خالی ذہن ہوتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت لوگوں کو دینی ہوگی۔ قرآن مجید کے بعد یہ روایات ان صحیح ترین روایت کے بھی خلاف پڑتی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے نزول اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت
اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی گفتگو کے متعلق منقول ہوئی ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کیفیت طاری ہوئی وہ کیسے طاری ہوتی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 28 برس سے یہ جانتے ہوتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے والے ہیں۔ اس حالت میں نزول وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عین توقع کے مطابق ہوتا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حرا کا واقعہ سننے کے بعد جو کچھ کہا وہ ایسی حالت میں ہرگز نہ کہتی جبکہ انہیں 15 برس سے یہ معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے والے ہیں۔ اس صورت میں تو وہ یہ فرماتی کہ یہ وہی کچھ تو پیش آیا ہے جس کی ہم پہلے سے توقع رکھتے تھے۔ اسی طرح یہ روایت اس پوری تاریخ کے خلاف پڑتی ہیں جو کثیر اور متواتر روایات کی روح سے آپ کے اعلان نبوت کے بعد مکہ میں پیش آئیں۔ اگر قریش کے لوگ 31 سال سے یہ جانے ہوئے ہوتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے والے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت ان کی توقعات کے خلاف نہ ہوتا اور اس پر ان کا رد عمل بھی اس سے بہت مختلف ہوتا جو بالکل ایک خلاف توقع معاملہ پیش آنے سے ہوا۔ یہ سلسلہ جاری ہے، یہ بہت سارے پارٹس ہوں گے اس کے۔ یہ مولانا کی کتاب سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لیا گیا ہے، تو جڑے رہیے میرے اس چینل کے ساتھ۔